السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، محبوب کو پانے کے لیے وظیفہ خود پڑھیں۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی دوسرا عمل نہیں کہے گا۔ آپ محبوب سے محبت کرتے ہیں، آپ محبوب کو پانا چاہتے ہیں، تو محنت اور مشقت عمل کرے گا؟ نہیں۔ تسخیرات کے لیے انسان کو خود محبت کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ عورتیں، یہ مرد پیروں، فقیروں، عاملوں، کاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیسہ بھی دے آتے ہیں، وقت بھی برباد کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور اکثر سننے میں بات یہ آئی ہے کہ محبت کے لیے تعویذ حاصل کرنے والے شرکیہ کلام کو بھی لے کر استعمال کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ محبوب کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے ایمان کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ محبوب مجھے مل جائے۔ کیونکہ آج کل نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا عام ہو گیا ہے، اور انسان زنا کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور وہ اپنی ذرا سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کو مکمل طور پر خراب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ زنا جو ہے ایک قرض ہے جو آپ کو دنیا میں ہی لٹا دیا جائے گا۔ حدیثوں کے حوالے، قرآن کے اندر زنا کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، تو آپ زنا کی طرف بھاگتے ہو۔ یہ لڑکی مجھے مل جائے، میں اس کے ساتھ راتیں گزاروں۔ آپ نے اپنی زندگی کی راتیں تو گزار لی، اور جب آپ کی بیوی آئی بدل دینے کے لیے تو آپ اس کے اوپر سختیاں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو، اور پھر الزام لگاتے ہو میری بیوی غلط ہے، اس سے موبائل چھین لیتے ہو، اس سے کیسی کیسی سختیاں اس کے اوپر کرتے ہو۔ جرم تو تم نے خود کیا ہوا ہے، اس کی سزا وہ بھگت رہی ہے، وہ بھی زنا کے زمرے میں آ رہی ہے، اور اس کا زنا کا جتنا بھی گناہ گاری ہے اس کے آپ بھی حصے دار ہو۔ بیویوں پر ظلم کرنے والوں سن لو، آپ نے جو جوانی کے اندر زنا کیا تھا اس کا یہ بدل آ رہا ہے۔ پھر آپ شک کی نگاہ سے اپنی بیویوں کو دیکھتے ہو اور الزام تراشی کرتے ہو۔ عورتیں یا مرد بیویوں کو ملنے کے لیے گھر کے کمروں کی کنڈیاں لگا کر بیویوں کو ملتے ہیں، اور عورتوں اور مرد جو ہیں زنا کے زمرے میں بڑی پابندیوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو میرا آج کا موضوع جو تھا
وہ زناکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے، تو آپ اگر کوئی لڑکی آپ کو پسند آ جاتی ہے تو آپ اس کے لیے جدوجہد کریں، نکاح کے لیے، زنا کے لیے نہیں، تو تمہارا گھر بچ جائے گا۔ میں پھر ایک بار کر رہا ہوں مرد حضراتوں سے کہ اگر آپ زنا کریں گے تو آپ کی بیوی بھی زنا کرے گی، آپ کی بچی بھی زنا کرے گی۔ پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا۔ یوٹیوب چینل کے اوپر میں وارننگ دے رہا ہوں اور آپ کو ہوشیار اور خبردار کر رہا ہوں، زنا کرو گے تو تمہاری بیوی بھی زنا کرے گی، تمہاری بچی بھی زنا کرے گی، اور یہ تمہاری طرف سے اس کا بدل ہوگا۔ خبردار! آپ نے، اللہ پاک نے آپ کی ضرورت، جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکم فرما دیا کہ تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، تو آپ شادیاں کرو نا۔ وہ بیویاں جن کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، وہ مرد حضرات جو اپنے محبوب کو نکاح کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک وظیفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ وظیفہ اتنا قیمتی ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ 21 دن کا عمل ہے، 21 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے۔ درمیان میں 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا یا اللہ ہو، یا حافظ ہو، یا قادر ہو۔ 313 مرتبہ پڑھے، محبوب کا تصور رکھ کے۔ ارے بھائی، محبت آپ کرتے ہیں، آپ کے دل میں محبت ہے، اس دل میں محبت ڈالنے کے لیے آپ کو وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ یکسوئی قائم کر کر تصور کے ساتھ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، تو پھر جا کر محبوب آئے گا۔ یہ کاغذ جلانے سے اور یہ ہواؤں میں ٹانگنے سے، یہ درختوں پر ٹانگنے سے، یہ زمین میں دفن کرنے سے، یہ وزن کے نیچے دینے سے آپ تو سالہ سال انتظار ہی کرتے رہو گے۔ نہیں نہیں نہیں، اپنے محبوب کو پانے کے لیے خود وظیفہ کیجئے۔ اور مرد ہیں آپ، عورت ہیں، خاوند ہیں، بیوی ہیں، تسخیر کی کرنے کے لیے آپ کو خود وظیفہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ وظیفہ نہیں کرتے، تصور نہیں رکھتے، تو عامل نے، پیر نے، کامل نے خود تو محبت نہیں کرنی، اور تصور تو آپ نے قائم رکھنا ہے نا۔ محبت آپ نے کی ہے، تصور آپ کا کام آئے گا، پیر صاحب کا نہیں آئے گا۔ میں بھی خلیفہ بجاد ہوں سلسلہ چشتی نظامی کا، میں آپ کو نہیں بلاتا، میں یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، آپ اپنے مسلح کے اوپر بیٹھ کر عشاء کی نماز پڑھیں اور اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ پاک آپ کی خواہش کو پورا کر دے گا اور آپ نکاح کریں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔